الحمد لله رب العالمين وبه ونستعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. حاضرین مجلس اور صدر محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے عید الاضحیٰ کے اس مقدس اور تاریخ دن کی مناسبت سے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق دی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بولنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ دوستو، یہ عید الاضحیٰ جسے ہم اور آپ بقرعید کے نام سے جانتے ہیں، انہی انبیاء اکرام میں سے دو جلیل القدر پیغمبروں کے امتحان کا نتیجہ ہے۔ یہ دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانیوں کا ثمرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں خدا کی حقانیت اور اس کی وحدانیت کا جھنڈا بلند کرنے کے بعد مصر کی طرف ہجرت فرمائی اور تبلیغ دین کے لیے گھر بار کو سب چھوڑ دیا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ ابھی تک آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، آپ کا کوئی وارث نہیں تھا، دکھ درد کا کوئی شریک نہیں تھا اور بڑھاپے کا کوئی مضبوط سہارا نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ کاش کوئی فرزند ہوتا جو میرے بڑھاپے کا سہارا بنتا، میرے مشن کی باغ ڈور سنبھالتا اور میرے بعد دین کے چراغ کو روشن کیے رہتا۔ آپ نبی تو تھے ہی، نا امید خلاف شان تھی۔ فوراً اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، ربی ہب لی من الصالحین۔ اے اللہ، آپ خوب جانتے ابھی تک میری جھولی خالی ہے، اولاد کی نعمت سے ہم محروم ہیں۔ اے مولا، اس بڑھاپے میں اولاد کی کمی کا احساس ہو رہا ہے، لہٰذا ہمیں ایک ایسا فرزند عطا کیجیے جو نیک اور صالح ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ایک نیک فرزند عطا فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی تھی۔
اب حضرت اسماعیل بڑے ہو رہے ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں اور اس قابل کے ہو رہے ہیں کہ ماں باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں، ان کے کاموں میں شرکت کریں، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اپنے اس لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میری راہ میں قربانی پیش کرو۔ شہدایان اسلام کے پروانوں، ذرا سوچو تو صحیح، کس کے ذبح کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کس چیز کی قربانی طلب کی گئی تھی؟ کسے قربان کرنے کے لیے کہا گیا تھا؟ وہ بیٹا جسے بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا، وہ لاڈلا جو آنکھوں کا تارا تھا، وہ فرزند جو بڑھاپے کا سہارا تھا، وہ نیک بخت جو ماں کے جگر کا پارا تھا، وہ لخت جگر جسے حضرت ہاجرہ نے بے آب و گیا وادی میں پالا تھا، وہ نور نظر جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے شمار امیدیں وابستہ تھی، وہ چہیتا جو گلشن ابراہیمی کا تنہا ایک پھول تھا، وہ ہر دل عزیز بیٹا جو اس خاندان کا ہونہار چشم و چراغ تھا، آج اسی چراغ کو بجھانے کا حکم دیا گیا تھا۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ذبح کرنے کا حکم دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اسماعیل کو یہ پیغام سنایا اور کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے پیارے بیٹے، اے ہاجرہ کے جگر کے پارے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں خدا کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، سو تمہاری کیا رائے ہے؟ میرے عزیز دوستو، کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سوچئے اور قربان جائیے اس نداکاری اور جانثاری پر، عبرت حاصل کیجئے۔ باپ بیٹے کی اس اطاعت و شاعری سے پتہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل نے کیا جواب دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ میرے والد نبی ہے اور نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے۔ انتہائی وقار سکون کے ساتھ جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر۔ اے ابا جان، آپ میری راہ کیوں معلوم کر رہے ہیں؟ اللہ نے جو آپ کو حکم دیا اسے آپ کر گزریے، اللہ کے حکم کی تکمیل کیجیے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ میں اف تک نہ کروں گا، آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسمان حیران تھے اس اطاعت گزاری پر، عجب بشاس تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تعامل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کے چہرے پر۔ سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وفا شعار بیٹے کا جواب سن کر مطمئن ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں شیطان مردود نے بہکانا چاہا لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ بہرحال
حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ذبح پر پہنچ گئے، حضرت اسماعیل کو سجدے میں لٹا دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، اے ابو جان، آپ اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے تاکہ میرے چہرے کو دیکھ کر کہیں آپ کو رحم نہ آ جائے۔ آپ اپنی چھری کو تیز کر لیجئے تاکہ تکمیل حکم خداوندی میں دیر لگے۔ وہ معصوم بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سجدے میں ہے، چھری گلے پر رکھ دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ادھر آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، فرشتے دیکھتے اور سارے فرشتوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے، فرشتے رونے لگتے ہیں۔ مسلمانوں عجیب سما تھی، زمین خاموش تھی، آسمان ساکت تھا اور چرندوں پرندے خاموش تھے، ہواؤں نے چلنا بند کر دیا تھا، کلیوں نے چہچہانا چھوڑ دیا تھا، ساری مخلوق حیران و ششدر تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ زمین صحیح پڑی تھی، آسمان ساکت تھا، بیچارہ نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا۔ یہ حیرت کا نظارہ، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکت تھا، بیچارہ نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا، یہ حیرت کا نظارہ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ ان دونوں باپ بیٹے پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کی دعا قبول کرتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایک مینڈھا بھجوا دیتے ہیں اور چھری اسی کی گردن پہ چلی۔ قرآن نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب باپ بیٹے نے ہمارے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو ہم نے آواز لگائی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سج کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بھلائی کرنے والوں کے لیے ہمارے یہاں ایسا ہی بدلہ ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو اس وقت سے لے کر آج تک امت مسلمہ کا شعار رہا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قربانی کرتے ہیں، جانوروں کا خون بہاتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ ہمارے بزرگ باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پھر عرض کیا، اس میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قربانی فرماتے رہے اور پوری امت کو یہ حکم دیا کہ اگر ان کے پاس وسعت ہے تو قربانی ضرور کریں، اپنی طرف سے کریں اور اپنے اہل و عیال کے طرف سے بھی، اور پورے شوق سے اخلاص للہیت کے ساتھ کریں۔ اللہ کے یہاں قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ ہی خون، بلکہ اللہ تعالی ہمارے تقوی کو دیکھتے ہیں، ہمارے دل کو دیکھتے ہیں، اور جن آدمیوں کے پاس قربانی دینے کی وسعت ہے اور وہ قربانی نہ دے تو حضور صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے، خبردار ایسا شخص ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ مسلمانوں، اس خوشی میں وہ شرکت نہ کرے۔ اس لیے اے مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے۔ اگر ہم نے ابھی تک قربانی دینے کا ارادہ نہیں کیا ہے تو وہ اسی وقت قربانی کر دینے کا عزم مصمم کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید سے بچ جائیں۔ اگر اللہ کے نبی خوش ہے تو یاد رکھیے ہماری دنیا بھی آباد ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمیں کامیابی و سرخروئی حاصل ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائیں اور اس سنت ابراہیمی کو پوری زندگی کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔